زایان اپنی گڑیا کو سب سے منفرد دلہن بنانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے مائیوں کا جوڑا زرد رنگ کی بجائے جامنی رنگ کا لیا تھا۔ بنارسی کی جامنی رنگ کی گھٹنوں سے ذرا اوپر آتی قمیض اور اس کے ساتھ خوبصورت سا زمین کو چھونے والا گرارا، سر پر زرد رنگ کا دوپٹہ اور اس کے چاروں اطراف پر جامنی رنگ کے ستاروں سے کڑھائی ہوئی تھی۔ علیزے کے چاند سے مکھڑے پر چنبیلی کے پھولوں کا گہنا سجایا گیا تھا۔ علیزے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ زایان کے اصرار پر سعد نے بھی جامنی رنگ کا کرتا پہنا تھا۔ کرتے کے گلے پر ہلکی پھلکی کڑھائی ہوئی تھی۔ کرتے کے ساتھ سفید رنگ کی شلوار اور گلے میں زرد رنگ کی چنری ڈلی تھی۔ سعد کو دیکھ کر کتنی ہی لڑکیاں علیزے کی قسمت پر اش اش کر رہی تھیں۔ زایان انیک نے سبز رنگ کے کرتے پہنے تھے، اس کے ساتھ سفید شلوار اور گلے میں زرد رنگ کی چنری ڈلی تھی۔ وہ دونوں بھی لڑکیوں پر اپنے حسن و جمال کا جادو چلانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ واہ میری گڑیا، بھائی تو تمہیں دیکھ کر پلک جھپکانا ہی بھول گئے ہیں، انیک نے علیزے کے کان میں سرگوشی کی۔ علیزے نے سامنے اسٹیج پر بیٹھے سعد کو دیکھا، جو چہرے پر مسکراہٹ سجائے بنا پلک جھپکائے سجی سوری علیزے کو دیکھ کر اپنی ایک ہفتے کی پیاس بجھا رہا تھا۔ علیزے نے وہیں اپنے قدم روک لیے۔ کیا ہوا گڑیا، چلو، زایان نے پیار سے کہا۔ مجھے گھر جانا ہے، علیزے نے گھبراتے ہوئے کہا۔ میری گڑیا، مائیوں کی رسم میں دلہن کی جگہ بھائی کے ساتھ میں بیٹھوں گا کیا؟ زایان نے علیزے کو شرارت سے کہا۔ سعد علیزے کی گھبراہٹ سمجھ کر اپنی نظروں کا زاویہ بدل چکا تھا۔ بھائی پلیز، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، یہاں اتنے سارے لوگ ہیں۔ سچ بات تو یہ تھی کہ علیزے سعد کے برابر میں بیٹھنے سے گھبرا رہی تھی۔ گڑیا، بھائی سے اتنا ڈرو گی تو شادی کے بعد ان کو اپنی انگلیوں پر کیسے نچاؤ گی؟ ہم دونوں بھائیوں کو بھائی کی ڈانٹ سے کیسے بچاؤ گی؟ اور اپنے اور ہمارے نخرے کیسے اٹھواؤ گی؟ انیک نے ایک لمبی تقریر جھاڑی۔ زایان نے اپنا کہکا بمشکل روکا۔ علیزے تو انیک کی باتیں ہی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ چلو، رسم کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ کوثر بیگم کی آواز پر تینوں خاموشی سے اسٹیج کی طرف چل دیے۔ علیزے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتی ان کے ساتھ چل دی۔ مائیوں کے لیے گھر کے باہر ایک چھوٹا سا شامیانہ لگایا گیا تھا۔ پورے محلے کو سعد کی شادی کی دعوت دی گئی تھی۔ کیونکہ ان کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا تو محلے کے سب ہی لوگ آئے تھے۔ مائیوں میں کوئی خوش تھا علیزے کی شادی سے تو کوئی جل رہا تھا، جیسے سائمہ کو سعد علیزے کی شادی کا معلوم ہوا تو اسے بہت غصہ آیا۔ اپنے کمرے کی ہر چیز برباد کر کے اس کا غصہ کچھ حد تک کم ہوا، لیکن ختم نہیں ہوا۔ سائمہ نے علیزے کو سعد سے دور کرنے کے لیے اپنے دماغ کو کام پر لگا دیا تھا۔ علیزے کو سعد کے پہلو میں بٹھا کر زایان انیک بھی اسٹیج پر سائڈ پر کھڑے ہو گئے تھے۔ کوثر بیگم نے رسم شروع کر دی تھی۔ علیزے بہت گھبرا رہی تھی۔ ایک تو سعد کے پہلو میں بیٹھی تھی، اوپر سے جو لڑکی رسم کرنے آتی تو اس کے کان میں کوئی نہ کوئی سرگوشی کر دیتی۔ ان کی باتیں سن کر علیزے کا چہرہ سرخ ہو جاتا۔ وہ بیچاری معصوم بچوں کی طرح زبان کو قفل لگائے بیٹھی رہی۔ کوثر بیگم نے کتنی بار کہا، بیٹا گردن دکھ جائے گی، سیدھی ہو جاؤ، پر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ سعد چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے بیٹھا تھا۔ وہ بیزار آ گیا تھا ان رسموں سے، اور علیزے کا اتنا زیادہ گھبرانا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کوئی غیر تو نہیں تھا، اس کا اپنا تھا جس کے ساتھ اس نے پورا بچپن گزارا، اور اب جوانی بڑھاپا بھی اس کے ساتھ ہی گزارنا تھا۔ سعد نہیں سمجھ سکا۔ بے شک سعد اس کے لیے غیر نہیں تھا، لیکن علیزے تھی تو ایک لڑکی ہی نا، اس کی شرم لاج اس سے یہ سب کروا رہی تھی۔ سعد نے آخرکار زایان کو آواز دی۔ زایان فوراً آ گیا۔ جی بھائی بولیں۔ یار جلدی ماما کو بلاؤ۔ سعد نے بیزاری سے زایان کے کان میں سرگوشی کی۔ اتنی جلدی تھک گئے بھائی؟ زایان نے سعد کو چڑھایا۔ زایان مجھے تنگ مت کرو، ماما کو بلاؤ، سعد نے دانت پیس کر کہا۔ اوکے بلاتا ہوں۔ زایان فوراً لائن پر آیا۔ کیا ہوا سعد بیٹا؟ کوثر بیگم نے پیار سے پوچھا سعد سے۔ ماما پلیز یہ سب ختم کریں، میں تھک گیا ہوں، سعد نے بیزاری سے کہا۔ میرا بچہ، بس تھوڑی دیر کی بات ہے، مہمان کھانا کھا لیں، بس پھر فری ہو جاؤ گے تم۔ اوکے ماما، سعد نے سر جھٹکا۔ ماما، علیزے منمنائی۔ علیزے کی آواز صرف پہلو میں بیٹھے سعد نے ہی سنی تھی۔ کوثر بیگم تو اسٹیج سے نیچے اترنے والی تھی۔ ماما، سعد نے آواز دی۔ کوثر بیگم دوبارہ پلٹی۔ کیا ہوا بیٹا؟ علیزے کچھ کہہ رہی ہے، سعد نے علیزے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ کیا ہوا میری بیٹی؟ کوثر بیگم نے پیار سے علیزے کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ وہ ماما، پیاس لگ رہی ہے مجھے، علیزے نے آہستہ سے کہا۔ ابھی منگواتی ہوں میں اپنی بیٹی کے لیے پانی۔ انیک، جاؤ بہن کے لیے پانی لاؤ۔ جی ماما، ابھی لاتا ہوں۔ انیک جلدی سے جا کر پانی لے آیا۔
علیزے نے ایک ہی سانس میں پورا پانی کا گلاس خالی کر دیا۔ اتنی تیز پیاس لگی تھی میری گڑیا کو؟ سوری گڑیا، میں مہمانوں کے چکر میں بھول گیا تھا کہ میری گڑیا کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ زیان سچ میں شرمندہ تھا، اس کی گڑیا اتنی دیر سے پیاسی جو بیٹھی تھی۔ کوئی بات نہیں بھائی، علیزے منمنائی۔ چھوٹے، مجھے بھی پانی پلاؤ، سعد نے انیک کو کہا۔ واہ بھائی، ابھی سے اتنی انڈرسٹینڈنگ، پیاس بھی ایک ساتھ لگی دونوں کو۔ انیک سعد کو تنگ کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا تھا۔ تم جاؤ گے یا دھلائی کروں میں تمہاری سب کے سامنے؟ سعد نے انیک کو آنکھیں دکھائیں۔ اوکے، جا رہا ہوں بھائی، انیک ہنستا ہوا چلا گیا۔ رات کافی ہو گئی تھی، مائیوں کا فنکشن ختم ہو چکا تھا، سب کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں میٹھی نیند سو رہے تھے، لیکن سعد اور علیزے کی نیند ابھی ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ارے سعد بیٹا، اتنی رات کو کیوں جاگ رہے ہو تم؟ کوثر بیگم رات کو پانی پینے اٹھی تھیں۔ سعد کو ٹی وی دیکھتے دیکھا تو اس کے پاس آ کر پوچھا۔ سعد نے اپنی ماں کے دونوں ہاتھ پیار سے تھامے اور انہیں اپنے پاس صوفے پر بٹھا کر خود ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا۔ سعد بیٹا، کیا بات ہے؟ تم مجھے پریشان نظر آ رہے ہو کچھ دنوں سے؟ کوثر بیگم نے فکر مندی سے پوچھا۔ مما، کیا ہم علیزے کے ساتھ ٹھیک کر رہے ہیں؟ وہ چھوٹی سی گڑیا کل میری ہم سفر بن جائے گی۔ اتنی چھوٹی سی لڑکی پر اتنی کم عمر میں اتنی ذمہ داریاں ڈالنا ٹھیک ہے کیا مما؟ مجھے ڈر لگتا ہے، وہ ابھی سے اتنا گھبراتی ہے مجھ سے، میری قربت، میری محبت کیسے برداشت کرے گی؟ میں نے انجانے میں اس کو نقصان پہنچا دیا تو میں کیا کروں گا؟ سعد اپنا دل ہلکا کر کے خاموش ہو چکا تھا۔ کوثر بیگم سعد کا اس قدر ڈر دیکھ کر فکر مند ہو گئی تھیں، لیکن انہوں نے خود کو سنبھالا۔ سعد کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ بیٹا، کیا تم نے اس کو تکلیف دینے کا سوچا ہے کبھی؟ نو مما، کبھی بھی نہیں، میں ایسا کبھی نہیں سوچ سکتا، سعد نے فوراً جواب دیا۔ تو بیٹا، جب تم نے ایسا سوچا ہی نہیں تو کیسے کرو گے اس کے ساتھ ایسا؟ اور جہاں تک اس کے کندھوں پر ذمہ داری ڈالنے کی بات ہے تو وہ میری بیٹی ہے، میں کبھی اس کے نازک کندھوں پر ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں ڈالوں گی۔ اور باقی تم پر ہے کہ تم اسے کیسے خوش رکھتے ہو، کیسے اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنا پابند بناتے ہو، تم اپنی محبت کی بارش سے اس کے دکھ کیسے دھوتے ہو۔ کوثر بیگم نے سعد کو نرمی سے سمجھایا۔ مما، تھینک یو سو مچ، آپ نے میری مشکل آسان کر دی، سعد نے خوش ہو کر کہا۔ چلو بٹھو، سو جا کر۔ اوکے مما، آپ بھی سو جائیں۔ کوثر بیگم اپنے اور سعد اپنے کمرے میں چلے گئے۔ آج بارات تھی، ہر کوئی اپنی ذمہ داریاں خوش دلی سے نبھا رہا تھا۔ زیان انیک باہر کے اور کوثر بیگم اور سعد گھر کے کام دیکھ رہے تھے۔ علیزے کو پالر بھجوا دیا تھا، اس کے ساتھ محلے کی ایک لڑکی کو بھی بھیج دیا تھا۔ آہستہ آہستہ سب شادی ہال پہنچ رہے تھے۔ علیزے اور سعد کو باری باری ہال میں لایا گیا تھا، دونوں نے ہی ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تھا۔ نکاح کا وقت ہو گیا تھا، علیزے کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، اس نے مضبوطی سے پاس بیٹھی کوثر بیگم کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ نہیں میری بچی، کچھ نہیں ہوگا، گھبراؤ نہیں۔ مما پلیز آپ کہیں مت جائیے گا، علیزے نے دھیمی آواز میں کہا۔ میری بچی، میں یہیں ہوں، گھبراؤ نہیں، کوثر بیگم نے علیزے کو خود سے لگایا۔ کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، علیزے کی کانپتی ہوئی آواز نکلی۔ 3 بار قبول ہے کہنے کے بعد علیزے کوثر بیگم کے گلے لگے روئے جا رہی تھی۔ آج اس کو اپنے ماں باپ شدت سے یاد آ رہے تھے۔ کوثر بیگم نے بھی اسے رونے دیا تھا، کیونکہ اس کے بعد اب وہ ایک نئی زندگی شروع کرنے والی تھی، جس میں صرف خوشیاں اس کی منتظر تھیں۔ مبارک ہو بھائی، آپ نے بھی شادی کا لڈو کھا ہی لیا، زیان نے سعد کے نکاح کے بعد اس کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ تم باز نہ آنا اپنی حرکتوں سے، سعد نے زیان کو شرم دلائی۔ بھائی، جب چاچو بن جاؤں گا تو اپنی حرکتیں آپ کے بچے میں منتقل کر دوں گا، بس پھر اس کے بعد میں سدھر جاؤں گا، زیان نے بڑے مزے سے کہا۔ سعد نے اسٹیج پر کھڑے کھڑے ہی زیان کا کان مروڑ دیا۔ ہر وقت بکواس نہیں کیا کرو، سعد نے دانت پیس کر کہا۔ اچھا سوری بھائی، کان چھوڑیں، سب دیکھ رہے ہیں، زیان نے کان چھڑوانے کی کوشش کی۔ دفع ہو جاؤ، سعد نے کان چھوڑتے ہوئے کہا۔ مبارک ہو بھائی، انیک نے زیان کی درگت بنتے دیکھی تو سعد کو بنا چھیڑے مبارکباد دی۔ تھینک یو چھوٹے، سعد نے مسکرا کر کہا۔ یہ دلہن کی جگہ پر کون بیٹھا ہے؟ سعد کو نکاح کے بعد علیزے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے لایا گیا تو سعد دلہن کی جگہ بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بھائی، علیزے ہی تو ہے، کیا ہو گیا آپ کو؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کس کو اٹھا لائے ہو تم لوگ؟ یہ علیزے تو نہیں، وہ اتنا زیادہ تیار تو کبھی بھی نہیں ہوتی۔
سعد کو جیسے صدمہ ہی ہو گیا تھا۔ او میرے بھولے بھائی، وہ دلہن ہے، وہ تیار نہیں ہوگی تو کیا سائمہ تیار ہوگی؟ ہاں بھائی آپ بتا ہی دو، کیا چاہتے ہو؟ سائمہ کو بٹھا دیں کیا اسٹیج پر دلہن کی جگہ؟ زیان اور انیک کو معلوم تھا کہ سعد چڑھتا ہے سائمہ کے نام سے، اسی لیے دونوں سعد کے پیچھے ہی لگ گئے تھے۔ بغیر تو اتنے لوگوں کے درمیان یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ سائمہ سے شادی کرنے سے تو اچھا ہے کہ میں زہر ہی کھا لوں۔ سعد نے دونوں کو گھورا۔ کوثر بیگم نے تینوں کو ڈانٹا جو اسٹیج پر جانے کی بجائے لڑائی میں مصروف ہو گئے تھے۔ سعد تو یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ مہرون لہنگے میں زیور سے اوورلوڈ 10 کلو کا پلستر چہرے پر کروائے علیزے بیٹھی ہے۔ علیزے بہت پیاری لگ رہی تھی، پر میک اپ سے وہ اپنی عمر سے بڑی معلوم ہو رہی تھی۔ سعد کو شاید علیزے سادی معصوم سی ہی اچھی لگتی تھی، اسی لیے سعد کو علیزے کا یہ روپ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ سعد نے بھی مہرون رنگ کی شیروانی پہنی تھی۔ سعد کی دونوں آستینوں پر گولڈن رنگ کے بٹن لگے تھے اور ایک سامنے بھی تھا۔ سعد کے حسن و جمال میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ زیان انیک نے کالے رنگ کی شیروانی پہنی تھی۔ ان دونوں کی شیروانی پر بھی گولڈن بٹن سامنے کی طرف لگے ہوئے تھے۔ ان دونوں نے بھی شادی میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ سعد کو علیزے کے برابر میں بٹھا دیا گیا تھا۔ تصویروں کا دور شروع ہو گیا تھا، پھر کھانے کا دور چلا۔ کوثر بیگم نے زبردستی کر کے علیزے کو بھی کھانا کھلا دیا تھا۔ علیزے کے ذہن میں بہت سے سوال گردش کر رہے تھے۔ اب اس کی پوری زندگی سعد کے نام ہو گئی تھی، جس کو کل تک بھائی کہہ کر مخاطب کرتی تھی، اب شوہر کے روپ میں اسے کیسے مخاطب کرے گی، کیسے اس سے نظریں ملائے گی۔ سعد بہت مطمئن تھا۔ کوثر بیگم نے اس کے ڈر جو ختم کر دیے تھے۔ رخصتی کا وقت ہو گیا تھا۔ زیان نے بھائی ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی پیاری گڑیا کو قرآن کے سائے میں رخصت کیا تھا۔ گھر پہنچتے ہی علیزے کو سعد کے کمرے میں لے جایا گیا تھا۔ سعد باہر صوفے پر بیٹھا آرام فرما رہا تھا۔ زیان انیک سعد کو دیکھ دیکھ کر ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کر رہے تھے اور ہنس بھی رہے تھے۔ سعد گھورتا تو دونوں جلدی سے اچھے بچے بن جاتے۔ علیزے کے پاس کوثر بیگم تھی۔ مما پلیز مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں۔ علیزے بہت گھبرا رہی تھی، کوثر بیگم کو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میری بچی ایسا نہیں ہوتا، اب مجھ سے زیادہ حق سعد کا ہے تم پر۔ اس طرح گھبراؤ نہیں، سعد کو تو تم بچپن سے جانتی ہو، وہ کتنی محبت کرتا ہے تم سے، تو پھر ڈر کیسا؟ گھبراؤ نہیں، سعد تمہیں بہت خوش رکھے گا، بس تم اس کی ہر بات ماننا، جو وہ کہے جیسا وہ کہے وہی کرنا۔ تم بیٹھو یہیں، میں سعد کو بھیجتی ہوں۔ کوثر بیگم نے علیزے کو سمجھایا اور اٹھ کر باہر چلی گئیں۔ علیزے سعد کا نام سن کر ہی کپ کپا گئی تھی۔ سعد بیٹا جاؤ روم میں، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ جاؤ جاؤ بھائی روم میں جاؤ، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ زیان اور انیک نے سعد کو چھیڑا اور زور زور سے ہنسنے لگے۔ مما ان دونوں کے تو میں آج دانت ہی توڑ دوں گا۔ سعد نے دانت پیسے اور ہاتھ کا مکہ بنا کر ان دونوں کی طرف بڑھ گیا۔ دونوں سعد کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اپنے اپنے کمرے کی طرف بھاگے۔ گڈ لک بھائی، زیان نے اپنے کمرے کے دروازے سے جھانک کر زور سے کہا اور جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ سعد ان دونوں کی حرکتیں دیکھ کر ان کو گھورتا ہی رہ گیا تھا۔ ارے چھوڑو ان دونوں کو، بدماش ہیں دونوں کے دونوں، تمہیں چھیڑتے ہیں اور تم چھڑ بھی جاتے ہو، اگنور کیا کرو ان دونوں کی باتوں کو۔ کوثر بیگم نے سعد کو ٹھنڈا کیا۔ چلو اب جاؤ، علیزے انتظار کر رہی ہے تمہارا۔ جی مما جا رہا ہوں۔ سعد مسکرایا۔ سعد؟ جی مما۔ دیکھو تم میری بچی کو زیادہ تنگ مت کرنا، خیال رکھنا اس کا۔ میری پیاری مما آپ فکر نہیں کریں، سارے حساب چکتے کروں گا اس سے اتنے دن مجھ سے پردہ کرنے کے لیے۔ سعد نے کوثر بیگم کے گال پکڑتے لاڈ سے کہا۔ تم بھی کم نہیں ہو سعد، آخر ہو تو تم زیان انیک کے بڑے بھائی نا۔ کوثر بیگم نے سعد کا کان پکڑا۔ ارے مذاق کر رہا ہوں، کان تو چھوڑیں۔ چلو چھوڑ دیا، جاؤ اب۔ کوثر بیگم نے سعد کے روم کی طرف اشارہ کیا۔ اوکے میری پیاری مما آپ بھی سو جائیں۔ سعد کوثر بیگم کا ہاتھ چوم کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ کھولنے کی آواز سے علیزے سمجھ گئی تھی کہ سعد آ گیا ہے۔ علیزے کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ لمبی لمبی سانسیں لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیڈ پر بیٹھے بیٹھے وہ گرمی کے موسم میں کپ کپا رہی تھی۔ سعد سینے پر ہاتھ باندھ کر علیزے کی غیر ہوتی حالت دیکھ رہا تھا۔